دلی میں جو لائبریریز کا کلچر ہے وہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اب کچھ لوگوں کی کوششوں سے سامنے آنے لگا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی نئی پہل ہے، بلکہ ہمارا جو دلی کا کلچر رہا ہے اس کلچر میں اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جا کے دیکھیں گے، گلی کوچوں کے اندر اس طرح کی بہت ساری لائبریریز ہوا بھی کرتی تھی۔ جیسے میرا تعلق چتلی قبر سے ہے، جہاں میری پیدائش ہوئی اور میری پرورش ہوئی۔ پہاڑی بھوجلا میں جہاں انجمن اتحاد منزل اسکول بھی ہے، اور اب تو جس جگہ کی میں بات کر رہا ہوں وہاں پر اب شادیاں ہوتی ہیں، شادی ہال ہے، وہاں پہ ایک اچھی خاصی لائبریری ہوا کرتی تھی، جو میں نے تو نہیں دیکھی لیکن میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے، اس کے چشمدید گواہ موجود ہیں، انہوں نے وہاں جا کے پڑھا بھی ہے، کتابیں دیکھی ہیں، سب کیا ہے۔ جیسے جیسے عوام کی دلچسپی بدلتی ہے تو پھر مقامات بھی بدلتے ہیں۔ جب ہماری ان سے دلچسپی کم ہونے لگی اور ہماری کتابوں میں جو مشغلہ ہے وہ کم ہونے لگا، تو ایسی جگہیں پھر ایک طریقے سے بے معنی ہونے لگیں، تو لوگوں نے ان کو ختم کر دیا، بدل دیا، بیچ دیا، کچھ اور کھول لیا۔ اردو بازار سے آپ واقف ہیں کہ اردو بازار جو مشہور تھا پورے ہندوستان میں، جو کتابیں کہیں نہیں دستیاب ہوتی تھیں وہ یہاں اردو بازار کے اندر دستیاب ہوتی تھیں۔ اس کے لیے انتظام کرنے والے لوگ موجود تھے، بڑے کتب خانے موجود تھے، اور اب آپ جا کے دیکھیں تو وہاں انہی دکانوں کے اندر کہیں کپڑے بک رہے ہیں، کہیں کھجوریں بک رہی ہیں، کہیں چکن فرائی بک رہا ہے، کہیں چائے بک رہی ہے، یہی سب چل رہا ہے۔ اس کا قصور نہ دکان والوں کا تھا، نہ قصور جنہوں نے خرید کے وہ کام کھولا ان کا تھا، قصور تو اصل میں ہمارا اور ہم جیسے عوام کا تھا، کیونکہ جس چیز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اسی چیز کو بیچا جاتا ہے۔ جب کتابوں کی ڈیمانڈ تھی کتابیں بیچی جاتی تھی۔ تو یہ ایک تبدیلی ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزر رہی ہے۔ وجہ کیا رہی؟ اگر ہم تھوڑا سا کھوج بین کرنے کی کوشش کریں کہ ہم سے اگر قصور ہوا اس طرح سے تو کیوں ہوا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کسی بھی لائن سے ہو، چاہے وہ کاروباری لائن سے ہو، چاہے وہ تعلیم کی لائن سے ہو، درس و تدریس کی لائن سے ہو، کسی بھی لائن سے ہو، ایک چیز ایسی ہے جو اس کی ہر عمل اور ہر سوچ پہ اثر انداز ہوتی ہے، وہ ہے اس کی مذہبی سوچ۔ ہم اپنے مذہب سے جس طرح کی تعلیم اخذ کرتے ہیں وہ ہماری سوچ ڈیفائن کرتی ہے، وہی ہمارا بیہیویئر ڈیفائن کرتی ہے۔ ایک زمانہ ایسا تھا، اور یہ میں جو بات کر رہا ہوں اس میں کچھ بھی نیا نہیں ہے، صرف چونکہ ہم مل کے بیٹھے ہیں تو ایک طریقے سے اس چیز کا مذاکرہ ہو رہا ہے۔ اس میں کچھ بھی میں جو پیش کر رہا ہوں ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگ یہ نہیں جانتے ہیں۔ ایک وقت ایسا تھا، ہم ہی وہ مسلمان تھے، ہماری ہی وہ قوم تھی جس کے اندر تعلیم کا اس قدر شوق دیکھا جاتا تھا کہ اگر ہم اس سے کہیں کہ وہ ایک طریقے کی دیوانگی تھی تو غلط نہیں ہوگا۔ شیخ الرئیس ابن علی سینا بہت مشہور ہیں، ہم سب جانتے ہوں گے، انگلش میں ان کو ایوی سینا کہتے ہیں۔ ایک حافظ قرآن تھے، ماہر فلکیات بھی تھے، دین کے بڑے عالم بھی تھے، میتھمیٹیشین بھی تھے، فلاسفر بھی تھے، اور ایک ڈاکٹر بھی تھے۔ اور ڈاکٹر بھی اس سطح کے تھے کہ انہوں نے جو کتاب لکھی القانون فی الطب، جسے الکینن کہتے ہیں انگلش کے اندر، وہ اسے آج تک انسائکلوپیڈیا کہا جاتا ہے، اور حضرت کی جو پیدائش تھی وہ 980 کے قریب تھی اور 1037-33 کے اندر ان کا انتقال ہوا۔ تو آپ سمجھ لیں کہ 900 کے اندر کچھ کتاب، یہ 1000 AD کے اندر کوئی کتاب لکھی گئی ہو، اور وہ 18ویں صدی تک، یعنی 1750-1760 تک جو یورپ کے اندر جو ڈاکٹر بنتے تھے ان میڈیکل اسکولز کے اندر وہی کتاب پڑھائی جا رہی تھی 18ویں صدی تک۔ یعنی وہ زمانہ کون سا تھا؟ جس زمانے میں یہ انگریزوں کو ہندوستان آئے ہوئے تقریباً 80-90 سال ہو گئے تھے۔ اس وقت تک بھی یورپ کے اندر ڈاکٹر جس ٹیکسٹ کو پڑھتے تھے، جس چیز کو انسائکلوپیڈیا مانتے تھے، وہ شیخ الرئیس کی لکھی ہوئی تھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری تختیاں، میں اسکولز میں گیا، کہیں بھی گیا تو عام طور سے مسلمان جو تعلیم کے لیے کام کرنے والے ہیں یا دین کی محنت کرنے والے ہیں، وہ خود بھی غلط فہمی کا ایک شکار ہوتے ہیں اور اس غلط فہمی کو پھیلاتے بھی ہیں۔ کہیں لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے واٹس ایپ میں بھی ہم دیکھتے ہیں بہت ساری اس طرح کے میسیجز آتے ہیں کہ ہم دین کی کتابیں سینے سے لگا کے جاتے ہیں تو وہ کتابیں ہمیں آگے لے کے جاتی ہیں، اور اسکول کا بچہ چونکہ کتابوں کا بیگ کمر پہ ڈال کے لے کے جاتا ہے تو وہ کتابوں سے پیچھے لے کے جاتی ہیں۔ تو اگر ہمارا یہ اسٹیٹمنٹ ہوگا، اگر ہم اس کو جگہ جگہ، اور میں نے باقاعدہ ایک ایونٹ تھا لال کنویں پہ ہی تھا، ایک ایونٹ کے اندر جگہ جگہ انہوں نے اس کا پرنٹ آؤٹ لگا کے
نکال کے لگا رکھا تھا. تو جب ایونٹ کے اندر ہی ہمارا یہ اسٹیٹمنٹ ہوگا کہ اسکول کی کتابیں چونکہ بیگ کمر پہ لاد کے لے کے جائی جاتی ہیں تو وہ کتابیں پیچھے لے کے جاتی ہیں، اور دین کی کتابیں ہم چونکہ سینے سے لگا کے جاتے ہیں تو وہ کتابیں ہمیں آگے لے کے جاتی ہیں. تو ہم اپنی نسل سے چاہ کیا رہے ہیں؟ ہم خود ہی کنفیوز ہیں. ہم اس پہ پریشر ڈال رہے ہیں کہ وہ پڑھائی بھی کرے، وہ اسکول سنسیئرلی جائے، وہاں انٹرسٹ لے، ٹیچرز کی بات مانے، سارے کام کرے اور آپ کی بھی بات مانے. لیکن اسے ہم یہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ ہے کچھ نہیں یہ سب. اور ایک صاحب سے بات ہوئی، انہوں نے کیا کہا کہ دراصل ہمارے بچے جو پڑھائی کرتے ہیں، ماڈرن ایجوکیشن جو ہے وہ علم نہیں ہے، نالج ہے. وہ ایک طریقے کا ہنر ہے. جس طرح آپ کارخانے میں جا کے زیور بنانا سیکھتے ہیں سونار کے پاس، یا خراط مشین پہ جا کے کوئی ٹول بنانا سیکھتے ہیں مشین پر، ایک ہنر سیکھتے ہیں، تو اس طرح اسکول جا کے بھی آپ ہنر سیکھ رہے ہیں تاکہ وہ ہنر آپ کے کمانے میں کام آئے. اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو ہمارے بڑوں میں، ہمارے بزرگوں میں اور ہمارے بچوں میں اگر یہ احساس رہے گا کہ یہ ایک عارضی طور کا ایک اضافی عمل ہے، ایک بس ایکسیسری، ہر چیز کی ایکسیسری ہوتی ہے. موبائل ہم نے لے لیا، موبائل کا کور ایک ایکسیسری ہے. ہم دنیا میں ہیں تو اسکول آنا جانا اور تعلیم میں مشغول رہنا یہ ایک ایکسیسری چیز ہے. اگر ہوگا تو خوبصورت ہے، نہیں ہوگا تو کوئی بات نہیں ہے. اگر ہمارا یہ یقین ہے تو پھر یہ مجلسیں بیکار ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے قرآن میں؟ سورہ انعام قرآن پاک کی جو 6ٹھی صورت ہے، اس میں چند آیتیں ہیں جو آپ کو متعارف کرائیں گی کہ اللہ کے نزدیک علم کس چیز کو کہتے ہیں. ان اللہ فالق الحب والنوى، اللہ وہ ہے جو دانے کو اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے. یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی، وہ زندہ کو مردہ میں سے نکال لاتا ہے اور مردہ کو زندہ میں سے نکال لاتا ہے. ذالکم اللہ فانا تؤفکون، تو یہ ہے تمہارا وہ اللہ، تم کدھر جا رہے ہو. فالق الاصباح، وہ رات کی تاریکی کو پھاڑ کے صبح کی روشنی نمودار کرتا ہے. وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا، اس نے رات کے اندر سکون رکھا ہے اور اس نے سورج اور چاند کو ایک حساب و کتاب کے اندر باندھا ہے. اب یہ سورج اور چاند حساب و کتاب میں بندھے ہوئے ہیں، اس چیز کا شعور کون حاصل کرے گا؟ یہ اس کو نہیں آئے گا جس کو ہم صرف اتنا یاد کرا دیں گے کہ نماز کی 6 سنتیں، 6 فرائض و 7 فرائض اتنے ہیں سے یاد کر لو اور ارکان ادا کر کے ایسے نماز پڑھ لو. وہ ہماری ایک ضرورت ہے، وہ ایک الگ بحث ہے کہ وہ عبادت ہے یا عبادت کا کون سا حصہ ہے، اس کو قرآن نے کس لفظ میں یاد کرا ہے، وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن ہم اسی کو تکمیل سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کسی کو بچے کو دیندار بنانا چاہیں یا ایک اچھا انسان بنانا چاہیں تو اسے بس کلمہ نماز اچھی طرح رٹوا کے اسے بتا دیتے ہیں اب تیرا دین مکمل ہو گیا. سورج اور چاند ایک حساب و کتاب میں بندھے ہوئے ہیں. اس پہ اگر ہم کسی سائنٹسٹ کو بلا کے یہاں تقریر کرائیں گے تو وہ کم از کم 10 دن کا سیمینار کر سکتا ہے اکیلا کھڑا ہو کے. لیکن ہم میں سے کون اس پہ بات کر سکتا ہے؟ حالانکہ قرآن کی آیت ہے یہ. تو ہم اس لائق بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جن باتوں کو کہہ رہا ہے ان باتوں کو ہم ایکسپینڈ کر سکیں، ہم اس لائق بھی نہیں ہیں. تو والشمس والقمر حسبانا ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ سب کچھ جاننے والے اور سارا زور رکھنے والے کی بنائی ہوئی تقدیر ہے. اب یہاں سے آپ تقدیر کھول سکتے ہیں. بہت بچے پریشان رہتے ہیں کہ تقدیر کسے کہتے ہیں. لفظ تقدیر کو آپ قرآن میں ذرا کھول کے دیکھیں کہ کس سینس میں استعمال ہوئی ہے، آپ کو تقدیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا. کیونکہ یہ جو آیت ہے ذالک تقدیر العزیز العلیم، اللہ تعالیٰ نے سورج چاند کے حساب و کتاب کے باندھنے کو ذکر کر کے پھر یہ کہا کہ یہ میری بنائی ہوئی تقدیر ہے. میں اس تقدیر کا ترجمہ جو کرتا ہوں پروگرامنگ کرتا ہوں. یہ عزیز اور علیم، سب کچھ جاننے والے اور سارا زور رکھنے والے خدا کی گئی پروگرامنگ ہے. تو جو بچے پروگرامنگ پڑھتے ہوں گے وہ ریلیٹ کریں گے کہ ہاں یہ بالکل صحیح ترجمہ ہے اس کا آج کے زمانے کا. خیر، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہی خدا تو ہے جس نے ستاروں کو بنایا تاکہ تم اندھیرے کے اندر خشکی میں بھی، زمین پر بھی اور سمندر میں بھی راستوں کا پتہ لگا سکو. قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ہم یہ آیتیں ان لوگوں کے لیے تفصیل سے بیان کر رہے ہیں. ہم کون؟
یہ اللہ کی طرف اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم یہ آیتیں تفصیل سے بیان کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو وہ قوم جو علم رکھتی ہے. اب یہاں سے آپ علم کا ڈیفینیشن نکالنی شروع کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ یہ یہاں جو کچھ کہہ رہا ہے اس کا شعور آنے کے لیے جس اسکل اور جس ایبیلٹی کی ضرورت ہے اور جس طرح کی نالج کی ضرورت ہے، اگر وہ نالج آپ کے اندر ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تیرے سمجھ میں آ جائے گی وہ بات، اور تیرے لیے یہ بات آیت بن جائے گی. اور جس کے پاس وہ علم نہیں ہوگا اس کے لیے یہ آیت نہیں رہے گی، صرف ایک لکھی ہوئی. اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے الگ الگ درجے ہیں. ایک لکھی ہوئی آیت ہے، وہ اپنی جگہ لکھا ہوا ایک جملہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی آیت کہتا ہے. لیکن یہ آیت کیا ہے؟ یہ آیت اللہ تعالیٰ کی فعلی آیت ہے. خیر، لقوم یعلمون وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، اور وہی اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا ایک جان سے، سنگل لائف سے. فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَىٰ، تو اس کے ٹھہرنے کی جگہ بھی ہے اور اس کے سونپے جانے کی جگہ بھی ہے. یہ تھوڑی سی گہری آیت ہے. عام طور پہ ہی مانا جاتا ہے مستقرن کا مطلب ٹھہرنا، مطلب دنیا میں ٹھہرنا ہے پھر چلا جانا ہے، اور سونپے جانے کی جگہ جو ہے قبر کہی جاتی ہے کہ وہاں سونپ دیا جاتا ہے انسان کو. قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، ہم اپنی آیات کو پھر کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں کس قوم کے لیے؟ لقوم یفقہون، جس کے اندر تفقہ کی صفت ہے. یفقہون، جو باتوں کو سمجھنا جانتی ہے. ہم نے سورہ یوسف پڑھی ہے، سورہ یوسف بہت مشہور ہے، سب جانتے ہیں. اس کے اندر 2 الفاظ آئے ہیں، تعویل الاحادیث. حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ میں نے اپنے پیغمبر کو تعویل الاحادیث کی صفت دی تھی. ہم اس کا ترجمہ غلط کرتے ہیں کہ ہم نے ان کو خواب کی تعبیروں کا علم دیا تھا. یہ غلط ہے، یہ لغت کے حساب سے بھی غلط ہے، یہ ہر اعتبار سے غلط ہے. تعویل کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے انجام تک پہنچنا. حدیث میں کہتے ہیں بات کو، یعنی ان کے اندر اشاروں کو سمجھنے کی ایسی زبردست صفت تھی کہ وہ خوابوں کو سن کر سمجھ جاتے تھے کہ اگر اس کے اندر اللہ کا کوئی اشارہ موجود ہے تو کیا ہے، وہی تعبیر ہے. لیکن ان کے سامنے اگر خواب نہ رکھ کر کوئی اور بات رکھی جائے، کوئی معاملہ رکھا جائے، تو اس معاملے کی گہرائی تک بھی پہنچ جایا کرتے تھے. جب بادشاہ نے خواب دیکھا کہ وہ گائیں کو کھا رہی ہیں اور ایسا ایسا ہو رہا ہے، تو وہ اس کو بھی سمجھ گئے، اور وہ اس کو بھی سمجھ گئے کہ ابھی تو خوشحالی ہے مصر کے اندر، اس ملک میں، لیکن آگے آنے والے وقت میں اگر خوشحالی نہیں ہوگی اور اس کے خواب کی تعبیر یہ کہہ رہی ہے کہ قحط پڑے گا، تو اس قحط کے اندر کیسے مینیج کیا جائے گا وہ بھی یوسف علیہ السلام نے ہی بتایا. وہ تعویل الاحادیث. تو ہم قرآن کے الفاظ پہ نہیں جاتے ہیں گہرائی میں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو سمجھنا جانتا ہو ان کے لیے آیتیں ہیں. اور یہ اختتام پہ آ رہی ہے بات. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہی تو ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا. فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلَّ شَيْءٍ، پھر اس نے پانی کے ذریعے ہی زمین پر نباتات یعنی ویجیٹیشن، پیڑ پودے اگائے. فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، پھر ہم نے ہریالی اگائی اس سے. نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، ہم نکالتے ہیں اس سے دانے ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے. وَمِن نَخْلٍ مِّن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ. ایک لمبی آیت ہے کہ ہم انار، کھجور، یہ سب ان چیزوں کے باغات بناتے ہیں. ورمان، انار، متشابہن وغیرہ متشابہ، ملتے جلتے بھی اور نہیں ملتے جلتے. انظروا، جو میرا زور تھا یہ آیت کا وہ ٹکڑا. انظروا الی ثمرہ، دیکھو ان پھلوں کو. اذا اثمرا، جب وہ پھل آئیں، پیڑ پر جب پھل آئیں تو یہ اس بات پہ غور کرو کہ اس پیڑ پر ایک ڈالی تھی اور پتے تھے. ایک پھول نکلا، وہ پھول کی پتیاں جھڑ گئیں، پتی کی اس پھول کی جو بیس تھی وہ پھولنا شروع ہو گئی، اور پھولتے پھولتے وہ ایک پھل بن گئی. یہ کیسے ہوا یہ دیکھو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے مسلمانوں. انظروا، حکم ہے یہاں پہ، اللہ کا حکم ہے، یہاں پہ سریشن نہیں ہے. انظروا، دیکھو. الی ثمرہ، ان کے پھلوں کی طرف. اذا اثمرا، جب وہ پھل آئیں. وینعہ، اور جب وہ پکنے لگیں. تو وہ پھل آیا تو کچا تھا، اس کا رنگ کچھ اور تھا، وہ سخت بھی تھا، وہ کسیلا بھی تھا، وہ کھٹا بھی تھا. پھر اچانک ایسا کیا ہونے لگا کہ وہ اس کا رنگ بدل گیا، اس کے اندر مٹھاس پیدا ہونے لگی، اور وہ خود بخود جھڑ کے تمہاری جھولی میں گر پڑا. اس عمل پہ غور کرو اے مسلمانوں. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، سورہ انعام کی آیت ہے، ہم کتنی بار ختم کرتے ہیں یہ قرآن.
رمضانوں میں ہر جگہ، لیکن ان موضوعات سے تو ہمارا دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اس پروسیس کو ہی حرام کر دیا جس پروسیس کے ذریعے آپ یہاں پہنچ سکتے ہیں۔ ایک انسان، ہم کہتے ہیں کہ، اور یہ بہت مشہور مقولہ ہے کہ سائنس انسان کو ملحد بنا دیتی ہے، سائنس انسان کو ملحد بنا دیتی ہے، کہ سائنس پڑھنے والا جو ہوتا ہے وہ خدا کا انکار کرنا شروع کر دیتا ہے، اور ہمارے سامنے مثالیں بھی ہیں، اس لیے وہ چیز بات اور مضبوط ہو جاتی ہے۔ تو خدا کا انکار کرنے والا کیا صرف سائنس کے راستے سے ہی جاتا ہے؟ ہر راستے سے جاتا ہے۔ خدا کا انکار کرنے والا تو کہیں سے بھی انکار کر دے گا۔ جو چیز ہم سائنس میں پڑھ رہے ہیں، اس چیز کو پڑھنے کے بعد ہم نتیجہ کیا نکالتے ہیں اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ وہی سائنس آپ کو بتائے گی کہ خدا کی ذات ہے، اور وہی ثابت کر دے گی کہ خدا نہیں ہے، کیونکہ یہ سائنس پڑھنا ایک فیکٹس کا جاننا ہے، اور فیکٹس جاننے کے بعد اس کا انٹرپریٹیشن جو ہے وہ ایک فلاسفیکل پروسیس ہے، وہ فلسفہ ہے۔ اگر میں کہوں میں جانتا ہوں کہ ماں کے پیٹ کے اندر بچہ کیسے بنتا ہے، کن مراحل سے گزرتا ہے، کیسے پیدا ہوتا ہے اور پھر کیسے بڑا ہوتا ہے، میں یہ کہہ سکتا ہوں میں تو ہر پروسیس کو جان گیا ہوں، یہاں خدا تو نظر نہیں آیا مجھے، یہ خود بخود ہو رہا ہے۔ یہ میرا فلاسفیکل انٹرپریٹیشن ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، جس انٹیلیجنس کے ساتھ وہ بچہ بن رہا ہے وہ انٹیلیجنس ثابت کرتی ہے کہ خدا ہے۔ اب اس کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں جا کے ہی ہوگا کہ کون صحیح تھا کون غلط تھا۔ تو اس میں سائنس کا قصور نہیں ہے، یہ تو ہمارا قصور ہے نا، ہم اس کو غلط نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، ہم غلط نظریے سے دیکھ رہے ہیں اس کو۔ اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی آگے آنے والی جو نسل ہے اس کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں، اس کو اگر ہم یہ سمجھا پائے، جو قرآن کی آیت پڑھ کے جو میں آپ تک جتنا بھی پہنچا پایا، آپ تک جتنا بھی پہنچا، اگر یہی اتنا بھی اگر ہم اپنے بچوں تک پہنچا پائیں تو وہ جذباتی طور پہ تعلیم سے اس قدر جڑ جائیں گے کہ ان کو پھر زبردستی لاٹھی اور ڈنڈے سے پڑھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور نہ وہ ملحد بنیں گے پھر۔ لیکن یہ محنت بڑی مشکل ہے، اس کی تیاری کرنی ہوگی، اور پھر یہ کہ آج شروع کریں گے تو شاید 100 سال لگیں، 150 سال لگیں، 200 سال لگیں، اس کے بعد ہی کچھ ہوگا۔ لیکن ہم شروع نہیں کریں گے تو ہم ایک جنریشن ختم کر کے چلے جائیں گے، پھر یہ احساس شاید آگے آنے والی نسل کو ہوگا نہیں ہوگا، اللہ کی توفیق، پھر وہ کچھ کرنا شروع کریں گے تو آگے مزید 100 سال بڑھ جائے گی کہانی۔ تو شروع تو آج ہی کرنا ہوگا، اور یہی اسی طریقے سے شروع ہوگا۔ تو کوششیں تو ہو رہی ہیں، لیکن شعوری طور پہ ہم کس طرح اس سے کنیکٹ ہوں گے، یہ اس پہ غور و فکر کرنا بہت ضروری ہے۔